موسم سرما کی چھٹیاں ختم، کہیں آرام کے دن باقی۔ سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات ختم، صوبے بھر میں آج سے اسکولوں میں تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک، M3 فیض پور سے رجانہ تک، M4 شورکوٹ سے پنڈی بھٹیاں تک، M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ انٹرچینج تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل طور پر بند ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج دوبارہ ہوگا، سول اور عسکری حکام شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ گزشتہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ متعلقہ وزارتیں اپنی رپورٹ پیش کریں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک افغان سرحدی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی۔ جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا، باہر نہیں بھاگ جاتے۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے۔ جان کو خطرہ ہے، ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے، یہی مقابلہ کروں۔ قوم تیاری کر لے، ملک میں مہنگائی کا مزید طوفان آنے والا ہے۔ IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، اگر نہ گئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ حکومت IMF کے پاس گئی تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا عوام سے خطاب، کہا جان کو خطرہ ہے لیکن باہر نہیں جاؤں گا، ملک میں رہ کر چوروں کا مقابلہ کروں گا۔ PTI کو ہٹا کر چوروں کو مسلط کیا گیا، ان لٹیروں نے اقتدار میں آ کر اپنے مقدمات ختم کرائے۔ مشکل وقت آنے پر ملک چھوڑ کر فرار نہیں ہونا چاہیے، ملک کو مسائل سے ہم ہی نکالیں گے۔ مشکل سے نکلنا ہے تو قانون کی حکمرانی لانا ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے 100% جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر وہی کرتا تھا جو جنرل باجوہ کہتے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ جنرل باجوہ کنٹرول کر رہے تھے۔ سابق آرمی چیف سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ تھی، ایکسٹینشن کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ رانا ثنا بے وقوف آدمی ہے، طالبان سے متعلق بیانات سے ملکی ساکھ خراب کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا پھر ہم مجبور ہوں گے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں۔ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ MQM پاکستان کا پری پول ریگنگ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان، حکومت چھوڑنے کی دھمکی۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیر اعظم ضمانت پر قائم نہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ 15 جنوری سے پہلے کراچی حیدرآباد کی دوبارہ حلقہ بندیاں کی جائیں، مسئلہ حل نہ ہوا تو عوام سے رجوع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ صورتحال نہ بدلی تو فیصلہ کریں گے کہ حکومت میں رہیں یا علیحدہ ہو کر الیکشن لڑیں۔ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، انتخابات غیر جانبدارانہ شفاف نہیں ہوئے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ MQM پاکستان نے 3 جنوری کو تمام ذمہ داران اور بلدیاتی امیدواروں کا اجلاس طلب کر لیا، حکومت کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے پر بھی رائے لی جائے گی۔ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات، MQM کے تحفظات۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتوں کا وفد آج کراچی پہنچے گا۔ وفد میں ایاز صادق، سعد رفیق سمیت دیگر قائدین شامل ہوں گے۔ وفد MQM قیادت آصف زرداری، بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا۔ وفد MQM کے پیپلز پارٹی سے متعلق تحفظات پر بات چیت کرے گا۔ نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کا وفاقی وزیر
امین الحق سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا پیپلز پارٹی سے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایم کیو ایم مطالبے پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم نے نئی حلقہ بندیوں پر رائے دی تھی۔ قانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اب نئی حلقہ بندیاں چاہتی ہے، عمل درآمد جلد ممکن نہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دباؤ ہے، حلقہ بندیوں تک بلدیاتی انتخابات نہ ہوں تو ایم کیو ایم کو منایا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے مسلسل رابطے میں ہوں اور میں نے انہیں یہ بات دوبارہ باور کرائی کہ ایم کیو ایم کے دوست قلعہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایم کیو ایم کے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے بعد گفتگو، کہا وزیر اعظم نے یقین دلایا آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے بات کریں گے۔ بانی ایم کیو ایم کا معاملہ ریاست کے ساتھ ہے، جو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج کرے گا اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خاص طور پر پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلی پنجاب کے اعتماد کے ووٹ سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ بن چکا۔ شہباز شریف، بلاول اور رانا ثنا کو افغانستان سے جڑی پیچیدگیوں کا علم نہیں، یہ معاملات نہیں سلجھا سکتے۔ افغان طالبان کی موجودہ قیادت عمران خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مسلمان ملکوں میں عمران خان واحد سیاستدان ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اکٹھے ہونے کا مقصد پتہ ہے۔ وفاقی حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے اسلام آباد میں انتخابات نہیں ہو سکے۔ ترمیمی بل سے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں مزید تاخیر ہوگی۔ صدر مملکت عارف الوی نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بغیر دستخط واپس کر دیا۔ اعلامیے میں کہا 50 یوسیز کی حد بندی مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے انتخابات کا فیصلہ کیا۔ پولنگ کی تاریخ کے اعلان کے باوجود وفاق نے یوسیز کی تعداد 101 کر دی، جس سے بلدیاتی الیکشن التوا کا شکار ہوئے۔ موجودہ بل سیکشن 3 کے مطابق انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر انتخابات کا طریقہ بدلا۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات اسی ہفتے کرائے جانے کا امکان، تیاریوں کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پولنگ کی تاریخ جلد مقرر کی جائے گی۔ ہنگامی بنیادوں پر پولنگ سامان کی ترسیل پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ متعلقہ آروز کو سامان کی ترسیل اور انتظامات کرنے کی ہدایت۔ 13 جماعتوں کے ٹولے نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، مگر آٹا 39%، خوردنی تیل 33% مہنگا کر دیا۔ اسد عمر کہتے ہیں دودھ مارچ میں 130 روپے لیٹر تھا، آج 200 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ ڈیزل 63 اور پیٹرول 53% مہنگا ہو گیا۔ دو ہزار بائیس میں حکمرانوں نے عوام کو غربت بے روزگاری کے سوا کچھ نہ دیا۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی، بدامنی اور محرومیاں عروج پر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک سیاسی، معاشی، اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو گیا۔ حکمرانوں کی لوٹ مار کی وجہ سے آج سندھ تباہی کے دہانے پر ہے۔ بلاول بھٹو سندھ کی بدحالی، غربت اور بے روزگاری پر کیوں خاموش ہیں؟ عوام مسائل کے حل کے لیے اہل و دیانتدار قیادت کو منتخب کریں گے۔
پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں جوہری تنصیبات کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی. بھارت نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو فہرست حوالے کی. جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاملے پر 1988 میں دستخط ہوئے تھے. پاکستان بھارت میں معاہدہ ہے کہ جوہری تنصیبات سے آگاہ کریں گے. IMF کی شرائط پر ڈیزل پر فی لیٹر لیوی میں مزید ₹2.5 کا اضافہ. فی لیٹر لیوی ₹30 سے بڑھا کر ₹32.50 کر دی گئی. وفاقی حکومت نے 16 دسمبر کو بھی ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی ₹5 بڑھائی تھی. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 برقرار ہے. ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی تھونز میں. اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں. 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. 1 ارب ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. عمران خان کی 3 ٹیلی تھونز میں سیلاب متاثرین کے لیے کتنے عطیات کا اعلان ہوا اور کتنی رقم اکاؤنٹس میں آئی. PTI کی رہنما ثانیہ نشتر نے تفصیل سے بتا دیا. کہا 3 ٹیلی تھونز میں 15 ارب روپے کے عطیات کا اعلان کیا گیا. 4 ارب 60 کروڑ اکاؤنٹس میں آئے. 3 ارب 60 کروڑ روپے شفاف طریقے سے بانٹ دیے گئے. سندھ کے لیے 1 ارب روپے رکھے ہیں. جیسے ہی سندھ حکومت سے ڈیٹا ملے گا 40,000 متاثرین میں بانٹ دیے جائیں گے. صرف 5 ماہ میں 5 برس سے زیادہ کام کیا. تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے. عمران خان نے تنہا اربوں روپے سیلاب متاثرین کے لیے جمع کر کے قومی خدمت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات میں گفتگو. زندگی کا مشن عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور سہولتیں دینا ہے. احساس پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 10 ارب خرچ کر رہے ہیں. 36,000 متاثرہ خاندانوں کو ادائیگی مکمل. گھروں کی تعمیر کے لیے بھی سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کی. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے پروٹوکول افسر کینیڈا سے آئے مہمانوں سمیت لٹ گئے. پروٹوکول آفیسر مسرور وارسی اور ان کے مہمانوں سے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ڈاکوؤں نے گلی کے کونے پر لوٹ مار کی. ڈاکوؤں نے قریبی ہوٹل پر بیٹھے 10 سے 12 افراد سے بھی موبائل فون، نقدی اور قیمتی سامان لوٹا اور فرار ہو گئے. لوگ کہیں پہ بھی لٹ جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کہیں نظر نہیں آتا. آج اتنی پولیس نظر آ رہی ہے سر. مجھے کبھی اتنے پولیس والے نظر نہیں آتے. میرے ساتھ پولیس ہوتی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو اسٹریٹ کرائم سے متاثر خاتون نے روک لیا. کہا آپ وزیر اعلیٰ ہیں، میری بات سنیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا بہن بتائیں نا کیا ہوا. خاتون بولی مجھے بدھ کے روز یہاں لوٹ لیا گیا. میری کوئی شکایت درج نہیں کر رہا، میں اکیلی کمانے والی ہوں. مراد علی شاہ نے خاتون کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر خاتون کے ساتھ ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا.